حصے سے بہت سی برکات سے مالا مال ہو جائیں اور بہت سی برکات جو آپ لے کے جائیں دوسروں کے لیے بھی برکات کا باعث بنیں. آپ کی زندگیاں دوسروں کے لیے روشنی اور برکت کا باعث بنیں. جنرل لو ویلس، آپ نے شاید کبھی نام سنا ہو. جنرل لو ویلس یونائٹڈ اسٹیٹس کی فوج کا ایک جنرل تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے، 1818ویں صدی 1865-66 کے قریب. ابھی ہم اس ملک کو کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس. لیکن اس کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس ہمیشہ نہیں تھا، کیونکہ یہ لفظ یونائٹڈ اسٹیٹس تک پہنچنے کے لیے بہت قربانیاں دی تھیں. جب یہ ملک آزاد ہونے کے قریب تھا، ملک ابھی بننے کی اپنے ساتھ میں تھا، تو دو آرمیز تھیں. ایک آرمی کنفیڈریٹ جو اس ملک کو کنفیڈریشن بنانا چاہتے تھے، اور ایک یونین آرمی جو اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس بنانا چاہتے تھے. کنفیڈریٹ کا مطلب ہوتا ہے یا کنفیڈریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی ملک ہے لیکن اس کے اندر آزاد ریاستیں ہیں جیسے ابھی ہیں، لیکن وہ مجموعی طور پہ کلی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہیں یہ اگرچہ انڈیپینڈنٹ ہے پھر بھی یونائٹڈ ہے، ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے. لیکن اس وقت کچھ اسٹیٹس چاہتی تھی کہ اس کو کنفیڈریشن بنایا جائے اور کچھ اسٹیٹس چاہتی تھی اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس بنایا جائے. ان دونوں اسٹیٹس کی فوجیں آپس میں نبرد آزما تھی، جنگ پہ تھی. جنرل لو ویلس یونین آرمی جو یونائٹڈ اسٹیٹس چاہتی تھی اس کے جنرل تھے، اور دوسری طرف کنفیڈریٹ آرمی کی فوجیں تھی. لو ویلس نے ایک بار اپنے فوجی دستے کی بدولت واشنگٹن ڈی سی کو بچا لیا، کامیاب ہو کر بچانے میں. لیکن جب یونین آرمی نے بھرپور حملہ کیا تو اس وقت جنرل لو ویلس کا فوجی دستہ جس کے وہ رہنما تھے وہ پوری طرح شکست کھا گیا. 26,000 فوجی اس مارکے میں مارے گئے. 26,000 یونین آرمی جو اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس بنانا چاہتے تھے. اس سارے میسکر کا اتنے بڑے پیمانے پہ جو قتل و غارت ہوا فوج کا، اتنے فوجی مارے گئے. اس کا الزام لو ویلس پہ ڈالا گیا کہ تو اس آرمی کا انچارج تھا، جنرل تھا، اور 26,000 فوجی ایک ہی مارکے میں مارے گئے. لو ویلس خدا کو نہیں مانتا تھا، کچھ شک و شبہات تھے، وہ اتنا خدا پرست نہیں تھا. لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو اس کا ایمان خدا سے کلی طور پہ اٹھ گیا. اس نے کہا کوئی خدا نہیں ہے، میری فوج کو اتنی بری شکست ہوئی ہے، گو کہ میں نے اتنی پریپریشن کی، میں نے واشنگٹن ڈی سی کو بچایا، لیکن اس واقعے نے اس کے ایمان کو مکمل طور پہ ختم کر دیا. اور اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں ایک ایتھیسٹ ہوں، دہریہ ہوں، میں خدا کو نہیں مانتا. وہ یہاں تک بھی ٹھہرا. اس نے ان واقعات کو لکھنا شروع کیا جس طرح سے جنگ میں واقعات رونما ہوئے تھے، اور وہ لکھتا ہے کہ جب میں میدان جنگ پہنچا تو میرے سامنے صرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، فوجیوں کی لاشیں. اتنی زیادہ لاشیں تھی کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں قدم رکھتا تھا میرے قدم، میرے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے، میرے پاؤں لاشوں پر نہیں پڑتے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی، میں پاؤں بچا کے چلوں، لیکن میرے پاس میدان بھرا ہوا تھا لاشوں کا، میرے سامنے صرف لاشیں تھیں. میں قدم زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، میرے پاؤں ہمیشہ کسی لاش کو نہیں پڑتے. اس واقعے نے اس کو اتنا بددل کر دیا کہ اس نے ڈکلیئر کیا کوئی خدا نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے ہم دعائیں کرتے رہے اور پھر بھی ہمیں اتنی بری شکست دی. اس کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو ثابت کرے گی کہ حقیقت میں خدا ہے ہی نہیں،
کیونکہ وہ اپنی شخص کو برداشت نہ کر سکا، قبول نہ کر سکا۔ اس نے کہا کہ میں اب ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو بائبل سے بھی زیادہ پڑھی جائے گی اور بائبل سے بھی زیادہ مشہور ہوگی۔ لوگ بائبل کو بھول جائیں گے اور بائبل کے خدا کو بھی بھول جائیں گے۔ میں ایک ایسا کردار لکھوں گا، ایک ایسی کہانی لکھوں گا جو بائبل کی کہانی اور بائبل کا جو کردار خدا مسیح ہے اس سے بھی بڑا کردار ہوگا۔ اور اس نے ایک کتاب لکھنا شروع کی، جس کتاب کو لکھتے لکھتے اس کو 7 سال لگ گئے۔ لیکن جب وہ کتاب لکھی گئی تو اس وقت کے صدر، امریکہ کے جو صدر تھے، انہوں نے وہ کتاب پڑھی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کے صدر تھے یولیسس ایس گرانٹ، 18ویں صدر تھے امریکہ کے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امریکہ بالکل ٹوٹنے کے قریب تھا۔ ایک طرف کنفیڈریٹ آرمیز چاہتی تھی کہ اس کو کنفیڈریشن بنا دیا جائے اور ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو متحد رکھا جائے۔ تو اس وقت یہ صدر تھے یولیسس ایس گرانٹ، یہ 18ویں صدر تھے، یعنی کہ اس سے پہلے 17 صدر ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ابھی تک اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں کہا گیا۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تو اس صدر نے یہ کتاب پڑھی اور وہ کہتے ہیں، یولیسس ایس گرانٹ لکھتے ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ 7 سال لگے اس کتاب کو لکھنے میں، لیکن جب میں پڑھنے بیٹھا تو میں نے 30 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر اپنی جگہ سے اٹھے، بغیر کسی سے کوئی بات کیے 30 گھنٹے میں بیٹھا رہا اور یہ کتاب پڑھتا رہا۔ اور 30 گھنٹے جب میں نے کتاب ختم نہیں کی تب تک میں کتاب پڑھتا رہا۔ 7 سال میں لکھی گئی کتاب 30 گھنٹے مسلسل ریڈنگ کر کے صدر نے بیک ٹو بیک، بیک کور فرنٹ کور ساری پڑھ لی۔ اتنی اچھی کتاب اور اتنی خوبصورت کتاب لکھی گئی کہ پڑھنے والے امریکن پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں 30 گھنٹے اپنی جگہ سے نہیں ہلا، میں نے کتاب فرنٹ کور سے لے کر بیک پیج تک مکمل 30 گھنٹے میں پڑھی۔ اب یہ کون سی کتاب تھی؟ اس کتاب کا ٹائٹل لوئس کی مشہور، لو ویلس کی مشہور کتاب، اور یقیناً آپ اسے جانتے ہیں، آپ نے فلم بھی دیکھی ہوگی، یہ کتاب تھی بین ہر۔ آپ میں سے بہت سے نے شاید سب نے یہ فلم بھی دیکھی ہو، اور یہ فلم جب چلی تو بہت ریکارڈز نے قائم کیے اور بہت پسند کی گئی۔ لیکن اس فلم کا جو اسکرپٹ تھا بین ہر کتاب پر مبنی، اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ اس کتاب کا مقصد تھا کہ رائٹر جنرل لو ویلس یہ بات ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی مسیح نہیں ہے اور کوئی خدا نہیں ہے، اور میری کتاب بین ہر بائبل سے زیادہ مشہور ہوگی اور اس کا کردار بین ہر یسوع مسیح سے زیادہ مشہور ہوگا اور زیادہ اسے پڑھا جائے گا اور پسند کیا جائے گا۔ لوگ مسیح کو بھول جائیں گے اور بائبل کو بھول جائیں گے۔ میری کتاب اس قدر پاورفل ہوگی، اور یقیناً وہ کتاب پاورفل ہوئی تھی۔ لیکن لو ویلس کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب وہ کتاب لکھنے لگا تو وہ ایک مقصد لے کے نکلا کہ میری کتاب بائبل سے بڑی اور مسیح سے بڑا کردار میں کریٹ کروں گا۔ لیکن جیسے جیسے وہ کتاب لکھتا گیا، اس کا سارا منصوبہ کسی اور رنگ میں ڈھلتا گیا۔ جو کتاب بائبل سے اوپر جانی تھی، جس کتاب میں کردار بین ہر مسیح سے بڑا کردار ہوتا تھا، رائٹر جیسے جیسے لکھتا گیا ویسے ویسے وہ کتاب بائبل کی حقیقت ہی کو سچا بیان کرتی گئی، اور جیسے جیسے وہ کردار بین ہر ڈیولپ ہوتا گیا، وہ کردار مسیح کو سمجھنے اور مسیح ہی کو نجات دہندہ ثابت کرنے کی طرف بڑھتا گیا۔ اور وہ حیران تھا کہ جب میں نے کتاب لکھنا چاہی، میرا مقصد تھا کہ بائبل سے بڑی اور مسیح سے بڑا کردار میری کتاب میں ہوگا، لیکن خدا کے روح نے اس کے دماغ کو ایسا بدلا کہ جو کہانی اس نے لکھی، آپ بھی جانتے ہیں، بین ہر ایسی کہانی ہے جس میں بین ہر ایک ایسا کردار ہے جو مسیح کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے تمام یہودیوں کی طرح، لیکن جس مسیحا کا وہ انتظار کر رہا ہے وہ مسیحا نہیں، دنیاوی مسیحا نہیں،
بلکہ خدا کا بیٹا جو دنیاوی بادشاہت نہیں بلکہ آسمانی بادشاہت کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو رائٹر لو ویلس چلا تھا لکھنے مسیح کے خلاف اور بائبل کے خلاف، لیکن جیسے جیسے لکھا گیا، جیسے جیسے کہانی بڑھتی گئی، وہ کہانی خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دینے کا باعث بنی اور بائبل کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنے کا باعث بنی، اور اس کو اس بات کا علم بھی نہ ہوا کہ وہ جو لکھ رہا ہے وہ کیا لکھ رہا ہے. وہ لکھتا گیا آخر تک پہنچ گیا، لیکن آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ جو کردار لکھ رہا تھا وہی کردار مسیح کو نجات دہندہ مانتا ہے، اور وہی کتاب خدا کو سچا، حقیقی اور خداوند یسوع مسیح کو دنیا کا نجات دہندہ ثابت کرتی ہے. یہ خدا کے روح کی کرامات ہے، جس کتاب کا مقصد ہی بائبل کو چھوٹا اور مسیح سے بڑا کردار بنانا تھا کہ دنیا بھول جائے گی مسیح کو اور بہر کو یاد رکھے گی. وہی بہر کتاب کے آخر میں یہ بات سمجھ پاتا ہے کہ دراصل مسیح ہی نجات دہندہ ہے اور بائبل بھی خدا کا اٹل کلام پاک ہے. اب یہ بات تو لو ویلس کا کردار بینتھر، لیکن آج ہم بینتھر کی بات نہیں کر رہے. آج ہم ایک ایسے ہی اور کردار کی بات کر رہے ہیں جس کا بائبل میں ذکر ہے، اور وہ ہے پولس رسول. پولس رسول بھی لو ویلس کی طرح ایک مشن لے کے چلے کہ میں نے دنیا سے مسیحیت نام جو اس وقت مسیحیت کا بھی اپنے آغاز اپنے ابتدائی مرحلوں میں تھی، وہ بھی یہ منصوبہ یہ عہد دے کے چلا کہ یہ نیا مذہب مسیحیت اس کو میں سفر ہستی سے مٹا دوں گا، اور یہ اس سے پہلے کہ جڑ پکڑے درخت بنے، میں اس کو اس کے جڑوں سے ہی کاٹ کر اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا. لیکن دیکھیں کہ جیسے لو ویلس کی کتاب بالآخر مسیح کے نام کو جلا دینے کا باعث بنی، اسی طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ پولس رسول کی خدمت نکلا تھا گھر سے مسیحیت کو ختم کرنے، لیکن دمشق تک جاتے جاتے آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا کہ پولس رسول جو ساؤل تھا جب پولس بنا تو مسیح کی خاطر اس نے کیا کچھ دکھ اٹھائے اور کیا کچھ خدمات سر انجام دی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں، آئیے ہم شاید حقائق دیکھیں پولس رسول کی زندگی کے بارے میں. ابتدائی زندگی کیا تھی، وہ ان کی پرورش، ان کی نشو و نما کیسی تھی. لو ویلس کی زندگی کا مقصد تھا بائبل کو چھوٹا ثابت کرنا اور مسیح سے ایک بڑا کردار بنانا. پولس رسول کا مقصد تھا کہ یہ جو نیا مذہب مسیحیت ہے اس کو جڑ سے ختم کر دینا. دونوں کا مقصد ایک ہی تھا. اب ذرا غور کریں دونوں نے اپنے آخر تک انجام تک کیا سیکھا. سب سے پہلے دیکھیں پولس رسول کی ابتدائی زندگی. پولس رسول جہاں پیدا ہوئے اس وقت ان کا نام پولس نہیں تھا، ان کا نام تھا ساؤل. وہ آج کے زمانے میں سے ترکی کہتے ہیں، ترکی. وہ اس ملک میں پیدا ہوئے کیونکہ اس وقت یہ سارا علاقہ کم و بیش ایک ہی ریجن سمجھا جاتا تھا. تو ان کی پیدائش جو موجودہ ترکی ہے یہ وہاں ہوئی، اور یہ تقریباً 5ویں سے 5ویں صدی عیسوی صدی کے درمیان ان کی حتمی تاریخ پیدائش کا ذکر کہیں نہیں ملتا، لیکن تصور کیا جاتا ہے کہ 5ویں سے 5ویں عیسوی صدی کے درمیان ان کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد چونکہ وہ ایک نہایت ہی راسخ العقیدہ، یہ لفظ راسخ العقیدہ کا مطلب پکے عقیدے، سے سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کٹر. کٹر مسلمان، کٹر عیسائی، کٹر یہودی، انتہائی قسم کے کٹر یہودی خاندان ان کی پیدائش ہوئی. اور ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ وہ توریت اور تلمود اور یہودی تعلیم کو حاصل کریں اور ربائی بنے، ربی یا رہبائی بنے. اور پڑھنے کے بعد ہر یہودی نوجوان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ سینٹ پیٹر یہودی مذہب میں ایک کونسل ہے
جسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کہہ لیں، سینٹ کہہ لیں، کانگریس کہہ لیں، یا جوڈیشل کونسل کہہ لیں، یا پاکستان میں علماء کی کونسل ہے وہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ ایک بہت بڑی کونسل تھی جس میں بڑے پڑھے لکھے اور عالم لوگ ہوتے تھے۔ پولس رسول اس وقت جب کہ ساؤل تھے، ان کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک دن سینہڈرین کا ممبر بن گیا۔ پولس رسول نے اپنی ابتدائی تعلیم انطاکیہ ترکی میں حاصل کی، اس کے بعد واپس اسرائیل گئے اور اسرائیل جا کے انہوں نے مذہبی تعلیم بھی حاصل کی، اور ان کے مذہبی تعلیم دینے والے جو استاد تھے، بائبل کا ذکر ہے، وہ ہے گیملیل۔ گیملیل ایک عالم تھا، وہ شرع کا عالم تھا، شریعت کا عالم تھا۔ پولس رسول بہت خوش قسمت تھے کہ ایک بہت ہی جلیل، بہت ہی بڑے عالم کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر مذہبی تعلیم حاصل کی، یعنی کہ فقہ، توریت اور زبور اور انبیاء کے صحائف اور جوئش ہسٹری، یہودیوں کی تاریخ، یہ سب کچھ پولس رسول نے جبکہ وہ ساؤل بھی تھے گیملیل سے سیکھا۔ تو گیملیل اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، شرع کے عالم، شریعت کے عالم، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی حیثیت رکھتے تھے سینہڈرین میں۔ تو پولس رسول نے اتنے بڑے عالم سے اپنی مذہبی تعلیم حاصل کی، لیکن جو تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ تھا اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ڈائچرائب، DIATRIBE۔ یہ ڈائچرائب ایک ایسا طریقہ ہے سیکھنے کا جس میں آپ اپنے استاد سے بحث کرتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، جہاں ڈس ایگری ہو جاتا ہے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ڈس ایگریمنٹ کا مقصد ہوتا ہے سیکھنے کا۔ تو یہ ڈائچرائب طریقے سے پولس رسول نے اپنے استاد گیملیل سے مذہبی تعلیم حاصل کی، اور یہ تعلیم حاصل کرنے کا نہایت خوبصورت طریقہ ہے، کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ، طالب علم کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے کئی بھی باتوں کو چیلنج کرے، سوال کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، اور استاد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس کے سوال کو ایک تسلی بخش جواب دے کر اسے مطمئن کرے۔ تو یہ پولس رسول نے اس طرح سے تعلیم حاصل کی، گویا کہ پولس رسول کی تعلیم نہایت ہی جامع، نہایت ہی خوبصورت طریقے سے، نہایت ہی اعلیٰ طریقے سے ہوئی، کیونکہ ان کا ذہن، دماغ بہت اچھی طرح سے شرع کو، شریعت کو، یہودی رسم و رواج کو ہر طرح سے سمجھنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ اور جب وہاں سے وہ فارغ التحصیل ہوئے، گیملیل سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے لائر کی تعلیم، وکالت کی تعلیم حاصل کی، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ ایک طرف تو مذہبی تعلیم بھی حاصل ہو، دوسری طرف لا، مذہبی لا، مذہبی شریعت، اور جو قانون اسٹیٹ کا ہے، ریاست کا، اس کو بھی انہوں نے ماسٹر کیا۔ دونوں کا مقصد یہ تھا کہ وہ سینہڈرین کے ممبر بنے۔ تو ایک طرف تو انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی، دوسری طرف انہوں نے یہودی شریعت کی بھی تعلیم حاصل کی۔ شہریت پولس رسول کی رومی تھی، کیونکہ اس وقت روم سلطنت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ان کی جو زبانیں بول سکتے تھے پولس رسول، جب ساؤل تھے تو اس وقت انہوں نے اپنی تعلیم میں لاطینی، عبرانی، کیونکہ عبرانی تو ویسے یہودیوں کی زبان اس وقت تھی اور بھی ہے، تو ارمیک جو اس وقت کی مقامی یہودی زبان عبرانی کا ہی ایک ڈائلیکٹ کہا جاتا ہے، ارمیک، عربی زبان بھی انہوں نے سیکھی۔ تو گویا کہ 3-4 زبانوں پہ انہیں عبور حاصل تھا۔ ساؤل پولس رسول کا تعلق بنیامین کے قبیلے سے تھا، اس لیے نہایت ہی پکے اور کٹر یہودی ماحول اور یہودی تربیت کے ساتھ انہوں نے جوانی اور پھر اپنی بعد کی تعلیم ہر طرح سے ایک مکمل یہودی نوجوان کے طور پہ وہ اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے، جو نہ صرف مذہبی تعلیم کے ماہر تھے بلکہ قانون، سماجی روایات اور ہر طرح کی جو ٹریننگ ایک نوجوان جوئش کو ہونی چاہیے، وہ ہر طرح سے اس کے لیے تیاری کر چکے تھے۔ بعد میں ہم جانتے ہیں کہ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے، جب ان کو وہ حیثیت مل گئی، جب وہ اس مقام پر پہنچے کہ اب وہ
اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، جب وہ کرنے نکلے تو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت ایک فرقہ یہودیوں کا، جس کو ہم مسیحیت کہتے ہیں، یہ نیا فرقہ پھوٹ رہا تھا۔ اپنے جذبے سے، اپنے ایمان کے جذبے سے اور اپنے پکے کٹر یہودی فلسفے کی وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کون ہے، یہ نیا فرقہ کہاں سے آیا جو ہمیں چیلنج کر رہا ہے؟ کون سے مسیح کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے نئے احکام کی باتیں کر رہے ہیں؟ کون سے گاسپل، کون سی انجیل کی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس نے اجازت چاہی، جا کر عدالتوں سے خط لیے اور جا کر ٹیمپلوں سے، یہودیوں کے ٹیمپل سے، ان سے پریسٹ جو تھے، کاہن تھے، ان سے خطوط لیے کہ ان کو آتھورائز کیا جائے، ان کو یہ اتھارٹی دی جائے کہ وہ جائیں اور جہاں جہاں یہ نیا مذہب مسیحیت پھیل رہا ہے، اس کو پھیلانے والے ہیں، ان کو پکڑے، ان کو قید خانوں میں ڈالے اور ان کو گھسیٹ کر سڑکوں پہ لائے۔ اسی نظریے کے ساتھ، اسی خیال کے ساتھ وہ یہ اتھارٹی لیٹرز لے کر عدالتوں سے اور پریس سے کہاں جا رہے تھے؟ ان کا مشہور سفر دمشق کا سفر، بڑے خوشی سے، بڑے زور سے، بڑے جذبے کے ساتھ یہ لیٹرز لے کر، اتھارٹی لیٹرز لے کر، اب کوئی مجھے روک نہیں سکتا، جا رہے تھے دمشق کی طرف، کیونکہ وہاں چھپ کر ایک کلیسیا چرچ، ہڈن چرچ تھا، جس کو ان کا مقصد تھا کہ جا کے پکڑیں، گرفتار کریں، گھسیٹیں، قید خانہ میں ڈالیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ دمشق کے راستے پر تھے تو کیا ہوتا ہے؟ راستے میں ایک جگہ پہ نہایت روشن نور کی طرح چمکتی ہوئی ایک کرن ان کے اوپر آتی ہے، جو ان کو تقریباً آنکھوں کو چنجھا دیتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، اور جیسے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دیکھنے سے قاصر ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ اور اس آواز نے کیا کہا؟ اس روشنی میں سے ایک آواز آئی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور ساؤل نے گھبراہٹ میں کہا، تو کون ہے جو مجھ سے مخاطب ہے؟ اے خدا، تو کون ہے جو مجھ سے مخاطب ہے؟ تو آواز آئی، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ پولس رسول کی زندگی میں، ٹرننگ پوائنٹ جس نے اس کی زندگی کو پورے کے طور پر بدل دیا، اور وہاں سے ان کو کیا ہدایت ملی کہ تو جا اور 3 دن تک کیا ہوگا؟ وہ دیکھ نہیں سکیں گے۔ 3 دن تک پولس رسول، جبکہ وہ ساؤل بھی تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے، نابینا ہو گیا، ان کی آنکھوں پہ جھلی سی آ گئی، لیکن 3 دن کے بعد ان کی بینائی واپس آئی۔ اور 3 دن کے بعد بینائی آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں نابینا ہو؟ اس لیے کیونکہ جب ان کی آنکھیں کھلی تھی تو انہوں نے ایک نئی زندگی دیکھ لی تھی۔ اس وقت تک ان کی آنکھیں بند رہی، اب جب آنکھیں کھلی تو نہ صرف یہ آنکھیں کھلی، جسمانی آنکھیں، بلکہ روحانی اور ذہنی آنکھیں بھی کھل گئی، اور ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ اس مقصد کے ساتھ وہاں گئے تھے کہ وہ جائیں گے اور عبادت خانوں سے اس مسیحی قوم کے ماننے والوں کو کھینچ کر نکالیں گے، قید خانہ میں ڈالیں گے۔ لیکن جب عبادت خانوں میں گئے تو وہاں جو عبادت کرنے والے مسیحی تھے وہ دیکھ کر ان کو ڈر گئے، گھبرا گئے۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ یہاں اس لیے موجود ہے کہ ہمیں نکالے، گھسیٹے اور قید خانوں میں ڈالے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا، نہیں ڈرو مت، یہ اب مسیح کا قاتل ہے، ہمیں یہ قید خانوں میں ڈالے نہیں ہے، گھسیٹنے نہیں ہے، عبادت خانوں سے نکالے نہیں ہے، بلکہ یہ اب ہمارے ساتھ ہے، ہماری طرح ہے، خدا مسیح کے شاگرد ہیں۔ ان کے لیے یہ ماننا، یہ تسلیم کرنا نہایت مشکل تھا، لیکن پھر بھی پولس رسول جب ان کے ساتھ ملے تو اس کے بعد پولس رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسیحیت کے دراصل حقیقی پیشوا اور پھیلانے والے
اور دنیا کو سمجھانے والے کہ مسیحیت ہے کیا. وہ خداوند یسوع مسیح نہیں ہے, وہ پولس رسول ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں 3 سال میں جو بشارت دی, اس کے بعد وہ چلے گئے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جب پولس رسول کو خدمت کے لیے چنا تو یہ پولس رسول پہ ہی آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 13 خط پولس رسول کے نئے نامے میں ہیں, اور یہ 13 خط ایک بہت خاصا, اگر آپ اس کا پروپورشن کریں تو ایک خاصا مواد ہے نئے نامے میں. تو گویا کہ نیا نامہ بیشتر جو تصنیف ہے وہ پولس رسول ہی کی لکھی ہوئی باتیں ہیں. تو پولس رسول نے مسیحیت کو ایکسپلین بھی کیا اور اس کو پروان چڑھانے میں بھی بہت ان کا کردار رہا. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں جسے آپ مسیحیت کہتے ہیں, دراصل یہ مسیحیت نہیں ہے. انہوں نے ایک پاکستانی مسلمان مفکر ہیں, وہ کہا کرتے ہیں یہ مسیحیت نہیں ہے, یہ پولوسیت ہے. کیونکہ مسیحیت کو سب سے زیادہ پھیلانے میں یا سمجھانے میں, اس کو انٹروڈیوس کروانے میں اور اس کو ایکسپلین کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ پولس کا ہے. اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ پولس رسول نے کس قدر مصیبتیں سہی, کس قدر تکلیفیں سہی اور کس قدر اذیتیں سہی. یہ وہی پولس تھا جو چرچ کو اذیتیں دیتا تھا ساؤل کے روپ میں. یہ وہی پولس جب ساؤل سے پولس بنا تو وہ اذیتیں جو چرچ کو, جو کلیسیا کو دیتا تھا, وہ ساری اور اس سے بھی کہیں زیادہ پولس رسول نے اپنے اوپر جھیل لی. جب اسٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا, اگر آپ پولس رسول کے خطوں میں پڑھیں تو جب اسٹیفنس کو, جسے کہا جاتا ہے کہ پہلا مارٹر, پہلا شہید, مسیحیت کا پہلا شہید اسٹیفنس, جب اسے شہید کیا جا رہا تھا, جب اسے پتھر مارے جا رہے تھے, تو بائبل میں لکھا ہوا ہے وہاں کون موجود تھا؟ پولس وہاں موجود تھا. بلکہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی رضامندی اس میں شامل تھی. اب اردو کی بائبل میں لکھا رضامندی, جو کہ اتنا معقول لفظ نہیں لگتا. انگلش کی بائبل میں لکھا ہوا ہے اپرووڈ. پال, جسے سال اپرووڈ آف the stoning and death of Stephen. یعنی کہ ساؤل پولس کی اپروول سے, یعنی کہ اس کے کہنے سے, اس کی اجازت سے یہ واقعہ پیش ہوا کہ اسٹیفنس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا. بلکہ وہاں لکھا ہے کہ پولس یعنی کہ ساؤل وہاں موجود تھا, اور جب پتھر مار رہے تھے انہوں نے اپنے سارے کپڑے ساؤل کے ہاتھ میں تھما دیے, اس کے پاس رکھ دیے, جبکہ وہ اپنے کپڑے باہر کے جو ان کے لمبے چوبے ہوتے تھے وہ پولس کر دیے تاکہ سنسار کرنے کے لیے اس کے آگے سامنے اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا. لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی پولس جس نے اتنی زیادہ اذیت چرچ کو دی اور دکھ دیا, یہی پولس مسیحیت کو اور مسیح کے نام کو پھیلانے کا سب سے بڑا اعلیٰ کار بنا. اور پولس رسول کو اپنے تمام سفر, اپنے تمام پریچنگ کے دوران اس بات کا مکمل طور پہ احساس تھا کہ اس کی جان کسی وقت بھی جا سکتی ہے. اس کو کتنی بار قید خانہ میں ڈالا گیا, بلکہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے ان کے خطوط میں کہ مجھے 39 بار 5 بار 39 کوڑے مارے گئے. یہ 5 دفعہ ہوا کہ 39 کوڑے انہیں مارے گئے, انہیں قید خانے میں رکھا گیا. اور آخرکار بہت سی اذیتیں سہنے والے پولس نے, مسیحیت کو ختم کرنے کے لیے نکلنے والے پولس نے جان بھی دی تو مسیح کے نام کے لیے دی. بلکہ پولس رسول کو جب شہید کیا گیا تو ان کو سلیب نہیں دیا گیا. اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ باقی تمام شاگرد یا تو سلیب دی گئی یا کسی کا سر کاٹا گیا, کسی کو زندہ جلایا گیا, لیکن پولس رسول کو سلیب نہیں دی گئی کیونکہ پولس رسول رومی سٹیزن تھے, ان کی شہریت رومی تھی. اور قانون کے مطابق رومی شہریت کے لوگ, اگر کوئی رومی شہریت رکھتا تھا تو اس کو کبھی بھی سلیب نہیں دی جاتی تھی. سلیب ہمیشہ غیر رومیوں کو دی جاتی تھی. اس لیے پولس رسول کو سلیب نہیں دی گئی تھی بلکہ ان کو ان کا سر قلم کیا گیا تھا. اور اس طرح سے ان کی زندگی جو ہے وہ جہاں تک جیے تو مسیح کے لیے جیے, اور جب ان کی موت واقع ہوئی تو وہ بھی مسیح کے لیے. بلکہ وہ اپنے خطوط میں لکھتے ہیں کہ جینا میرے لیے مسیح ہے
اور مرنا میرے لیے منافع نفع ہے، ہے. نفع. کہ اگر میں جی رہا ہوں تو میں مسیح کے لیے جیتا ہوں، اور اگر میں مروں گا تو مسیح کے لیے مرتے ہوئے بھی وہ میرے لیے نفع ہے، نقصان نہیں ہے. تو یہ چیز دو افراد نے سیکھی کہ مسیح کو سمجھنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے کہ جو کہتا ہے وہ وہی ہے. میں دوبارہ یہ جملہ دہراؤں گا. لو ویلس، جنرل لو ویلس مسیحیت کو ختم کرنے چلا. پالوس رسول ساؤل کی حیثیت سے مسیح کو اور مسیحیت کو ختم کرنے چلا. دونوں نے ایک بات سیکھی، اور وہ بات کیا تھی کہ مسیح کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسیح کو قبول کیا جائے کہ جو وہ کہتا ہے وہ وہی ہے. لو ویلس نے یہ سیکھا کہ مسیح حقیقت میں نجات دہندہ ہے. وہ اس نجات دہندے کی نفی کرنے چلا تھا اپنی کتاب کے ذریعے، لیکن کتاب کے آخر تک پہنچتے پہنچتے وہی مصنف دراصل مسیح کو نجات دہندہ ثابت کر چکا تھا اپنے کردار پیغمبر کے ذریعے. پالوس رسول ساؤل کی حیثیت سے گھر سے چلے تھے مسیحیت کو نیز و نابود کرنے، لیکن ان کی زندگی ختم ہوئی تو مسیح کے نام کو جلا دیتے ہوئے. آئیے ہم دیکھیں تیموتھیوس کے خط میں جو پالوس رسول تیموتھیوس کے نام لکھتے ہیں، دوسرا تیموتھیوس. یہ اس وقت جب پالوس رسول کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کی زندگی کے دن اب بہت کم رہ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا مشن ان کے مطابق تقریباً مکمل کر چکے تھے. تو تیموتھیوس کے نام دوسرے تیموتھیوس میں دیکھتے ہیں ہم 4 باب 6 آیات سے شروع کرتے ہیں. 6-7 آیات لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں فنشنگ لائن پہ پہنچ چکا ہوں. میں نے ایمان کو مضبوط رکھا. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس وقت اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں. آپ اور میں بھی اس کے ظہور کے آرزومند ہیں، ہم بھی اس کے منتظر ہیں، ہم بھی اس کی راہ دیکھ رہے ہیں. اور پالوس رسول نے یہاں لکھا ہے نہ صرف میرے لیے بلکہ ان تمام کے لیے جو اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر چکے ہیں اور اس کے ظہور، اس کی آمد ثانی کے منتظر ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہستی نہ بائبل کو ختم کر سکی اور نہ مسیح، نہ مسیحیت کو، بلکہ جنہوں نے، میں نے صرف آج 2 کا حوالہ دیا ہے، بے شمار والا، جنہوں نے مسیحیت کو، بائبل کو، مسیح کو رد کرنے کی کوشش کی. یہ خدا کا معجزہ، خدا کا اعجاز تھا کہ وہی مسیحیت کو بڑھانے اور مسیح کے نام کو جلا دینے کا باعث بنے. بینر دنیا کی سب سے اس وقت بکنے والی کتاب جس کا مقصد تھا مسیحیت اور بائبل کو جھوٹا ثابت کرنا. پالوس رسول جس کا مقصد تھا مسیحی چرچ کو بالکل اس کے آغاز میں ہی ختم کر دینا. دونوں ہی مسیح کے نام کو جلا دینے کا باعث بنے. ہم جس مسیح کو مانتے ہیں، ہم جس کلام کو مانتے ہیں، اس کو نہ بھی ختم کر سکتا ہے اور نہ کبھی اس کو نیچا دکھا سکتا ہے. اس کلام کو اور ہمارے نجات دہندہ کو جو بھی ختم کرنے کی یا نیچا دکھانے کی یا کم تر ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، وہی اس کے جلا دینے کا باعث بنے گا. کیونکہ ہمارا خدا، ہمارا خداوند اور ہمارا پاک کلام سب سے اکثر، سب سے ارکان اور ساری دنیا کے لیے نجات کا باعث ہے. خدا آپ کو اور مجھے اسلام سے اور ان 2 زندگیوں سے یہ سیکھنے کی توفیق بخشے کہ مسیح کو سمجھنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اس کو قبول کر لیا جائے کہ جو وہ کہتا ہے اپنے بارے وہی سچ ہے. اور وہ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں ہی نجات ہوں، میں ہی راہ ہوں اور میں ہی زندگی ہوں. خدا آپ سب کو آج کے کلام سے برکت سے